اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، یہ واقعہ ہے بھارت کے ایک شہر حیدرآباد کا۔ حیدرآباد میں ایک جگہ ہے جس کا نام باب الاسلام سندھ ہے۔ وہاں کے ایک محلے میں علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت، لوگوں کو نمازوں کے لیے دعوت دی جا رہی تھی۔ انہی دعوتوں کے سبب ایک ماڈرن نوجوان مسجد پہنچا۔ مسجد میں بیان چل رہا تھا، جس بیان میں قافلوں میں سفر کی ترغیب دلائی جا رہی تھی۔ اسی دوران اس نوجوان نے بھی نام لکھوا لیا۔ اس نے نیت بنا لی کہ مدنی قافلے میں جانا ہے۔ ابھی اس کی روانگی میں کچھ دن باقی تھے کہ اس کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کے بعد اسی کے کسی دوست نے اس کو خواب میں دیکھا۔ اس حالت میں اسے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک ہریالی باغ میں حساس بساس جھولا جھول رہا ہے۔ اس نے پوچھا، یہاں کیسے آ گئے؟ اس نے جواب دیا کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کے ساتھ آیا ہوں۔ اللہ عز و جل کا بڑا کرم ہوا ہے، میں بہت چین میں ہوں۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ سب اللہ عز و جل کی مشیت ہے کہ اگر وہ چاہے تو کسی ایک گناہ پر گرفت فرما لے، اور چاہے تو کسی ایک نیکی پر نواز دے۔ اسی طرح ایک یہ بھی واقعہ ہے دو بھائیوں کا۔ دو بھائی تھے، ایک پرہیزگار، دوسرا بدکار۔ جب بدکار مرنے لگا تو پرہیزگار بھائی نے کہا، دیکھا تجھے میں نے بہت سمجھایا، مگر تو اپنے گناہوں سے باز نہ آیا، اب بول تیرا کیا حال ہوگا؟ اس نے جواب دیا، اگر قیامت کے روز میرا رب عز و جل میرا فیصلہ میری ماں کے سپرد کر دے تو بتاؤ کہ ماں مجھے کہاں بھیجے گی، دوزخ میں یا جنت میں؟ پرہیزگار بھائی نے کہا کہ ماں تو واقعی جنت میں ہی بھیجے گی۔ گناہ گار نے جواب دیا کہ میرا رب عز و جل میری ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ یہ کہا اور انتقال ہو گیا۔ بڑے بھائی نے خواب میں اسے نہایت خوشحال دیکھا، تو اس سے پوچھا کہ تو اتنا خوشحال کیسے ہے؟ بتا کہ انتقال کے بعد تیری مغفرت کیسے ہوئی؟ تو اس بدکار بھائی نے کہا، مرتے وقت کی اسی بات نے میرے تمام گناہ بخشوا دیے۔ واقعی اللہ عز و جل کی رحمت بہت بڑی ہے۔ زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ مغفرت کا سبب بھی ہو سکتا ہے، اور ہلاکت کا بھی، جیسا کہ اس واقعے میں آپ نے سنا کہ ایک جملے نے اس گناہ گار کا بیڑا پار لگا دیا۔ اسی طرح ہلاکت کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی زبان سے صریح کفر بک دے اور توبہ کیے بغیر مر جائے تو ہمیشہ کے لیے جہنم اس کا مقدر ہے۔ تو ہلاکت سے بچنے اور خود کو بچانے اور مغفرت پانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ اگر سفر کی سچی نیت کر لی جائے اور کسی وجہ سے سفر نصیب نہ ہو، تب بھی انشاءاللہ عز و جل بیڑا پار ہے۔ ہم گناہ گاروں پہ تیری مہربانی چاہیے، سب گناہ دھل جائے گے، رحمت کا پانی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔